اگر ہم ایک روزہ چھوڑیں گے، ایک دن کا روزہ، تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھو اور کچھ پاؤ، کیا پاؤ؟ نیکیوں کے بغیر۔ اچھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اس وقت جب وہ کیا کرتا ہے، تو 99% چانس ہے دعا قبول ہونے کی، ٹھیک ہے؟ لیکن بندہ اس کے لیے پہلے پریپیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ قیامت کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے نا یار، قیامت۔ اچھا، آپ نے سنا ہے کہ میدان محشر ہے، وہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ۔ کچھ جانا سا پہچانا لگتا ہے۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک ایپیسوڈ کیا تھا آپ نے شاید، آپ کے ہاں، ساتھ کچھ جانا پہچانا سا چہرہ لگتا ہے۔ 2-3 مہینے ہوئے ہیں تب سے میں نے آپ کے ساتھ۔ بالکل ہاں، بیکاز ہم دیکھیے کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر روز ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں سے ہر روز ملنا ہوتا ہے، تو اوبیسلی ہم چہرہ یاد نہیں رکھ پاتے اتنے، ٹھیک ہے؟ تو بٹ تھوڑا سا جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ شکریہ اس کے لیے۔ تو بھائی پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک؟ ڈائریکٹ اسٹارٹ کریں؟ ماشاء اللہ۔ اگر ہم ایک روزہ چھوڑیں گے، ایک دن کا روزہ، تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ ایک روزہ اگر ہم چھوڑیں گے تو اس کے میں نے سنا ہے 70 آدمیوں کو شاید کھانا دینا ہے۔ 60 ہاں 60، یا اور بھی ہے کوئی آپشن؟ یا اگر زندگی بھر بھی وہ پھر روزہ رکھے گا نا، پھر بھی اس ایک دن کا اس کو ثواب نصیب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا جتنا اجر اس ایک دن کا ہے، وہ اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا پھر بھی اس کا اجر نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو کتنا اجر ملتا ہے ہمیں 7 نیکیوں کا۔ ایک نیکی کا اجر کتنا ملتا ہے؟ جیسے کہ اگر ہم ایک نفل نماز ادا کریں گے، اس کو ہم ایک فرض کے برابر فرض نماز کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم ایک نیکی کریں گے تو کتنا ملتا ہے؟ مجھے لگتا ہے 40 میں نے سنا ہے۔ کچھ زیادہ ہی، 99 100 70، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا، اگر ہم ایک فرض اس میں ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بٹ ہم لوگوں نے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ روزہ ہم پر فرض ہے۔ ایک تو فرض ہے، ہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ یہ مہینہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جو بھی بھوکے لوگ ہوتے ہیں، بے شک، وہ جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹائم پہ کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہمیں ایک چیز احساس دلاتا ہے کہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان انسانوں کو جن کا ٹائم پہ کھانا نہیں ہوتا ہے، کھانا نہیں نصیب ہوتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، جو رمضان مبارک ہے، ٹھیک ہے، اس کو مینلی 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ شاباش۔ پہلا ہے رحمت کا عشرہ، یعنی کہ رحمت کا حصہ۔ دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا شبش جہنم کے نار کے حصے، نار سے نجات کا عشرہ۔ بے شک۔ اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھو اور کچھ پاؤ، کیا پاؤ؟ نیکیوں کے بغیر۔ روزہ رکھو اور کچھ پاؤ۔ سکون تو ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، نماز سے بھی ملتا ہے، لیکن اس کے لیے مینلی پرٹیکولرلی بولا گیا ہے کہ روزہ رکھو اور کامیابی ڈیش حاصل کرو۔ شبش۔ صحت حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ صحت حاصل کرو۔ اچھا، ایک اور کوسچن ہے، ٹھیک ہے؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز جو ہے نا، وہ کون سی ہے؟ تراویح کی۔ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز جو ہے نا، وہ ہے تہجد کی نماز، ٹھیک ہے؟ تہجد کی نماز، ماشاء اللہ۔ اچھا،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اس وقت جب وہ کیا کرتا ہے. تہجد کی نماز کے وقت یہی تو بول رہا ہے نا, کیا کرتا ہے کس وقت اللہ رب العزت بندے صبح کے ٹائم, فجر کی نماز تیسری حصے میں, آخری عشرے میں. اور ہاں اس وقت کیا بندہ اگر کر رہا ہوگا؟ نو, تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس ٹائم. میں نے سنا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اگر ہم مصلی پر آنسو بہائیں گے اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو کر مانگیں گے تو 99% چانس ہے دعا قبول ہونے کی. ٹھیک ہے, لیکن بندہ اس کے لیے پہلے پریپیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تہجد میں اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں, دیری کرتا ہوں, لیکن بولتے ہیں نا دیری ہے اندھیر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایمان مطلب کیا ہے؟ ایمان کا ایک اللہ پہ ایمان لانا, اور غیب پہ ایمان لانا, وہ بھی ایمان. ایمان کی مینلی 6 ارکان ہیں. ٹھیک ہے, تو بتانے کیا کیا ہے. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کی سو کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر یقین رکھنا ہے. اور دوسرا ہم بتائیں گے آپ کو کہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور 4 بتا دینے آپ نے. اور ایک بتائیں گے آپ کو رسولوں پر ایمان رکھنا. رسولوں پر ایمان. 3 ہو گئے. 3 انبیاء آتے ہیں. ہاں وہی تو انبیاء کرام بھی آتے ہیں نا اسی میں, رسول انبیاء. ہاں ولی اولیاء نہیں, ہاں ان پہ بھی ہے ایمان رکھنا ہے, لیکن وہ اسی میں آتا ہے, اسی دائرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے, اور خیر و شر پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. اور موت کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, واصل بعد الموت کہتے ہیں نا اس کو, یعنی کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا. ٹھیک ہے. ہاں, تو چلیے شکریہ, آپ سے مل کر بہت بہت اچھا لگا, اور آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو تھینک یو سو مچ, آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے.